अस्सलाम वालेकुम जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनीक नाजी साहब का व्लॉग सुना। हंस हंस के पेट में दर्द पड़ गया, और वो इसलिए पड़ गया कि उनके बात करने का अंदाज जो है ना, वो बहुत ही जबरदस्त है। अभी वो हंसी बंद नहीं हो रही थी तो मैंने रजी दादा का व्लॉग सुन लिया। जब वो सुना तो वो उससे ज्यादा मजेदार था। अच्छा, रजी दादा ने जो बात की, उन्होंने बताया कि इस वक्त में सोशल मीडिया जो उनसा है वो इतना बड़ा टूल है, और उसका इस्तेमाल जो उनसा है ना, वो पीटीआई या वो गैंग जिसने पाकिस्तान को लूट कर मफलूज करने का प्रोग्राम बनाया, उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी जो उनसी जानिब है, यानी कि पीएमएल एंड बिलखसूस पीपल्स पार्टी, जीयूआई भी किसी हद तक, उन्होंने तो तीनों का नाम इकट्ठे लिया, मैं थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने तो कसम खाई हुई है कि हमने जलील होना है, बेइज्जत होना है, लेकिन हमने एहसास नहीं करना। एक ये बात ये रजी दादा ने कही। दूसरा जो उनका था ना व्लॉग, वो था अनीक नाजी साहब को। उन्होंने जो उनसे ना जो न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा, उनकी जो आज उन्होंने जो रिजाइन किया, उसके ऊपर बात की। क्या बात है भाई, लेडी की क्या बात है। मैंने ट्वीट भी की बहुत देर पहले की, मैंने व्लॉग भी सुना। तो डेफिनेटली मतलब शी इज एब्सोल्युटली जो उनसा ना, जो उसका हक था ना, वो उसने अदा किया। और किस इज्जत के साथ वो आज गई है, क्या बात है। तो हमें फख्र होना चाहिए इस बात पे कि यार इंसानियत की इतनी मेरा। आप ये देखें कि 42 साल की उम्र में वो गई है। और अनीक नाजी साहब ने फिर छेड़ लगा के जो है ना, उसकी जो है ना बात बता के, उसकी इज्जत अफजाई करके, और उसको उसके लिए अच्छे अल्फाज बोल के फिर पाकिस्तान में बताया कि यार ये जो बाबे हैं, उनकी जो चित्रोल की है, मैं कहता हूं कि एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्योंकि एक तो ये शहबाज शरीफ साहब को बताया, मेरे बुजुर्गों भाइयों, वो खुदा के मतलब कौन सा बुजुर्ग रह गया सब। मतलब कुछ मेरे ख्याल 20 30 50 ही बुझे होंगे पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब से बड़े होंगे, या 500 1000 कर लें, लेकिन उनको सब्र नहीं आ रहा। और इसी तरीके से इमरान खान को सब्र नहीं आ रहा। अच्छा, मियां नवाज शरीफ जो है ना, को नजरिया है। अब कई दफा मैं ये बात कह चुका हूं कि एक दिन के लिए उनको वजीर आजम लाजमी बनना, चौथी दफा बनना है। इसलिए बनना है, ये बात मैंने बहुत दफा बात कही है, और ये मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने कही है कि यार मियां नवाज शरीफ जो है ना, उसके बारे में ये फैसला किया ना कि अब इसका नंबर नहीं है तो उसको नंबर जरूर लगाना है। इसलिए इसलिए बनना है। हाँ, उम्र उनकी जो उनका जो तकाजा है, जो उनके नजरियात है, जो सोच है, उसको लेके आगे बढ़ो, उनसे जो उनसे ना रहनुमाई हासिल करो। और मरियम नवाज को इसलिए जरूर बनाना है, बनना चाहिए कि वो वक्त पे आके लड़ी थी तो उसके अंदर जुर्रत पाई जाती है। उसने अपने बाप को बचाया, उसने अपनी पार्टी को बचाया, उसने अपने मुल्क को बचाया। और उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं भी अभी तक जबान नहीं खोलता। उसकी इतनी दलेरी और उसकी बहादुरी है, मालूम बहुत सारे लोगों को है, लेकिन नहीं नहीं बताते। वक्त का तकाजा है कि नया बोलो अभी। इसलिए हाँ, उसके अंदर जो हमदर्दी, जो उसकी मोहब्बत है, जो उसका अमल है, वो सारा पाकिस्तानियों के लिए होता है। उसके अंदर इक्तदार की लालच नहीं है। और ऐसे शख्स का सबसे बड़ा जो आप कह लें कि उसके अपने लिए जो नुकसान होता है, वो ये होता है कि वो कभी भी ताज उठा के अपने सर पे नहीं रखता। वो अवाम को रखना होता है, लोगों को रखना होता है। ये उसका प्रॉब्लम होता है। हाँ, एक दफा रख दो तो फिर वो उसकी इज्जत नहीं जाने देता, फिर वो उसका हक अदा करके दिखाता है। इसलिए मरियम नवाज को जो है ना, ये बाबे जो है ना, ये छोड़ नहीं रहे हैं पार्टी के अंदर। मेरा हक है, वो खुदा के बंदो, तुम्हारा हक है तो तुम जाके करो ना, जल्द से उठाओ ना जनाब। ये जो जालिम के खिलाफ तलवार है, तुम उठाओ ना। वहां पे तुम नहीं कहते, वहां पे कहते नहीं, जरा ध्यान से देख। इवन जैसिंडा जो है वो 42 साल की उम्र में यानी कि रिटायर होकर घर जा रही है, और मरियम नवाज 50 साल की हो गई, उसको गालियां पड़ रही हैं नानी। ठीक आप अंदाजा करो। और पार्टी के अंदर कह रहे नहीं, अभी इसको जरा और तजर्बे की जरूरत है। खुदा को मानो यार, अल्लाह का नाम लो, कोई शर्म होती है, कोई याद दिया आसिफ, ख्वाजा आसिफ साहब, कोई बंदा आई नहीं देख लेता है। और यार हट जाओ पीछे, आने दो किसी दूसरे को। और शहबाज शरीफ साहब, आपका काम नहीं है। कभी कमर पकड़ के बैठे हुए होते हैं, कभी एक बीमारी, कभी दूसरी बीमारी। कभी आप कहते हैं मैं नीचे नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे बैठ जाता हूं। कभी आप पानी के अंदर उकड़ू बैठे हुए होते हैं। अजीब किस्म के ड्रामेबाजी हैं। जहां आपको जरूरत होती है वहां पे आप जनाब अपनी
زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. مطلب کیا طریقہ کار ہے, آپ کو نہ اس کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے, آپ نے بھیڑا کر کے رکھ دیا. پھر ہم آتے ہیں جناب, دیکھیں ایک مثال جو سی ہوتی ہے نا, وہ معاملات کو سمجھانے کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے. رضی دادا نے بتایا کہ یہ جو دور حاضر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جو پاکستان کے اندر ہے, وہ یہ 3 بڑی پارٹیاں نا, پی ایم ایل این بالخصوص, اور باقی یہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور دیگر جو چھوٹی پارٹیاں ہیں, ان کو سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اس کا میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پوری دنیا کے اندر یوکرائن سے لے کے اب ہر جگہ پوری دنیا میں امریکن ٹینک دیکھ لیں, چائنیز ٹینک دیکھ لیں, آپ یو کے ٹینک دیکھ لیں, فرینچ ٹینک دیکھ لیں. ٹینک جو ان سے نا آج سے 100 سال پہلے, آپ سے 70 سال پہلے ایک بڑی ہیوی اور دبنگ قسم کی مشین ہوتی تھی جو دوسرے کی ایسی تیسی پھیر دیتی تھی. دوسری ممالک کی سرحدوں میں گھس جاتے تھے اور جناب چلتی پھرتی توپ اور جناب دیکھتی آنکھوں والی توپ. اچھا, اس وقت میں جو سب سے بیسٹ توپ ہے نا, یعنی کہ وہ ٹینک, ایک ڈرون آ کے نا اس کی ایسی تیسی پھیر دیتا. میرے منہ میں الفاظ تو ایگزیکٹلی وہی تھے جس سے بات سمجھ میں آتی ہے. اور ایک ڈرون آتا ہے نا تو اس کے اندر اینٹی ٹینک جو اس کے اندر میزائل لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ 12 14 16 لگے ہوئے ہوتے ہیں. جو پرانے جو اس وقت میں ڈرونز ہیں نا, اس کے اندر 4 6 5 لگے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اب رہ گئی ہے. وہ آتا ہے, آ کے مارتا ہے اس کو اور وہ جاتا ہے, آرام سے مار مور کے وہ نکل جاتا ہے. آپ ٹینکوں کی آپ یوکرائن میں دیکھیں قبرستان بنا کے رکھ دی. انہوں نے ٹینک روک لیے, پھر پیچھے میزائل کے معاملات چل پڑے, اس لیے کہ وہ مشین ہی بیکار ہو گئی. لیکن آج سے 50 سال پہلے کیا صورتحال تھی, یہ بات ان بابوں کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی. مطلب اپنی عزت ہے کوئی نہیں, اور سمجھ لیا کہ ہم بے ضرر ہیں, ہم گھر پہ لیٹے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے اعمال اچھے ہیں, ہم اپنی کتابیں اعمال کی لے کے جائیں گے, اللہ میاں کو دکھائیں گے. وہ خدا کے بندو, اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا تو صحیح کہ دور حاضر کے تقاضے کیا تھے. تمہارے پیچھے کوئی اور بھی کھڑا ہوتا, اس کی بھی کوئی عزت تھی. اور یار تمہیں جوتیاں پڑ رہی تھی اور تم نیک امال کر رہے تھے. یہ بالکل ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے میں تسبیح پہ جناب پڑھے جا رہا ہوں, اللہ 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 اللہ. اور دوسری طرف جو نا میرے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, میرے بچے بے عزت ہو رہے ہیں. ابھی وہ قاسم علی شاہ کو دیکھیں, میرے بیٹے کو بلی کر دیا. تمہارے بیٹے کو بلی کر دیا, ادھر پوری قوم کو بلی کیا. تم اس منحوس جا کے عمران خان کا انٹرویو لے رہے تھے جو دن اور رات پاکستان کے محب وطنوں کو گالیاں دیتا ہے. لیکن بلی کی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, یہ ہے وہ فرق جو ایک ٹینک میں اور ایک نئی مشین جو آئی جس کو ہم ڈرون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے جو ڈرون ہوتا تھا کسی جگہ پہ جا کے وہاں کی تصویریں کھینچ کے لاتا تھا, وہ ہوتا تھا ڈرون. پھر ایک ڈرون ہوتا تھا کہ وہ جا کے جو ہے نا وہاں کا میپ بنا کے لے آتا تھا, پورا کا پورا سکین کر کے لے آتا تھا, وہاں پہ فوجیں جاتی تھی. ابھی ڈرون یہ ہوتا ہے اس کے اندر میزائل لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ جا کے جناب ایسی تیسی پھیر کے آ جاتی ہیں. اچھا, نہ جان کا خطرہ نہ مال کا خطرہ, سستے بڑے ہوتے ہیں. ایک بندہ بیٹھتا ہے جہاز کے اندر, کتنی بڑی مشین لے کے جاتا ہے, وہ سارے کارنامے کرتا ہے, لڑتا ہے, اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے یہاں سے. اب اس جہاز کی بھی ویلیو جو تھا نا اس نے کم کر دی. آرام سے جاتا ہے, جا کے مرتا ہے, مر جائے, رستے میں ہٹ ہوتا ہے, ہو جائے, وہ دوسرا بھیج دیں گے, تیسرا بھیج دیں گے, 5واں بھیج دیں گے. 100واں بھی جائے گا نا تو وہ ایک ایئر کرافٹ کے پرائز کے مطابق جو تھا نا وہ بہت سستے میں پڑا ہوا ہوگا, 10% نہیں ہوگا. یعنی کہ 1000 ڈرون ایک طرف اور ایک جو ہے نا ایئر فائٹر ایک طرف. اب اندازہ لگاؤ. اور وہ منوس ٹینک موٹا سا اس کو تو وہ ایسے پھڑکاتا ہے جیسے جناب ہم مونگ پھلی کھا جاتے ہیں, اس کا نظام ہی کوئی نہیں ہے. یہ دور حاضر کا یہی سوشل میڈیا کا فرق ہے. ان منوسوں کو 70 میں بزرگوں کی عزت کرنے والا بندوں, بہت احترام کرنا, عزت کرنی چاہیے, لیکن بزرگ کروائیں تو صحیح. او خدا کے بندو, تم ایئر کرافٹ نہیں اڑا سکتے, جوانوں کو آگے لے کے آؤ. 70 سال کے ہو گئے ہیں, 70 سال کے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. 50 سال کی ہو گئی ہے مریم, اس سے کام لے لو یار. 5 سال کے 2 اقتدار وہ لگا لینا, 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائے, پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کر دے گی. کیونکہ اس کے اندر جرت ہے. پاکستان کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ چاہیے.
اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہمیں پیچھے کوئی کر دے, ہماری بھی عزت رہ جائے, ہمارے مقابل کوئی کھڑا ہو. وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم پیچھے ہو گئے نا, اب ہمیں دبا دے کوئی. وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے, اللہ کا واسطہ ہم نے 70 سال بیڑا کر کیا اس ملک کا, لہٰذا جو ہے نا ہمیں پھانسیوں پہ لٹکا کے اور ہماری جان چھڑوا دو. وہ چاہتے ہیں کہ یار وہ اوپر ترے کوئی آرڈرز کرے, ہمارے ڈی ایچ اے ضبط کرے, عسکری ضبط کرے, ہمارے کاروبار ضبط کرے, اور ہمیں یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے اب تم جاؤ سرحدوں پہ. وہ چاہتے ہیں, ان کے چند لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے. یہ کالونیز, یہ جو شہروں کے اندر انہوں نے پراپرٹیز بنائی ہیں, سب کو ضبط کیے جائیں, سب کو پیچھے بھیج دیں, ہر چیز جو کمرشل کاروبار ہو ان کو ختم کر دیں. آگے یہ 70 سال کے بابے جو نا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایسا کام ہی نہیں کرنے دیتے. تو لہٰذا اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یار میرے جیسا بھی بندہ جو کہتا ہے نا ان سے معافیاں منگواؤ, وہ یار وہ معافی نہیں مانگنے چاہتے, وہ چاہتے ہیں ضبط کر لو ہمارا مال. ہاتھ تو کھڑے کر دیے, اور تم کیا چاہتے ہو؟ مطلب چپیڑے کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تم چاہتے ہو کہ اپنے منہ پہ وہ خود چپیڑے مار لیں. وہ یار بڑا ہی ڈرامہ ہے. تو آج میں جناب دونوں جو ولاگ سنے ہیں نا, نیک ناجی صاحب کا اور رضی دادا کا بہت نالج والا ہوتا ہے, اور وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر ہوتا ہے. اور جو ہوتا ہے نا اپنا انیک ناجی صاحب کا, وہ بھی ایکسلنٹ ہوتا ہے. تو کبھی کبھار ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, تو میں بھائیوں کی طرح میسج کر دیتا ہوں, تو وہ بھی بڑے احترام کے ساتھ جو ہے نا اس کا جواب دے دیتے ہیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ. اچھا دن تھا, وہ اچھا ہی لگا. اللہ حافظ.